ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر رشد و ہدایت اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات، ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑی نعمت کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہے اسلام کی دولت. اسلام کے دولت سے بڑھ کر کے، اسلام کی نعمت سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے. اگر اللہ تبارک و تعالی ایک اس انسان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اگر اسلام کی دولت سے محروم کر دیتا تو چاہے وہ یہودی ہوتا، وہ مجوسی ہوتا، وہ نصرانی ہوتا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، پھر نہ جانے وہ اپنے سروں کو کہاں کہاں جھکاتا اور دنیا میں رہتے ہوئے کیسی کیسی حرکتیں کرتا. وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے، خصوصاً ایک مسلمان کی پیشانی کو دنیا کے اندر تمام دوسرے لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیا اسلام کی دولت دے کر کے، مسلمان بنا کر کے.
اسلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اسے بہت ساری دوسری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور دن قیامت بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو، ایک مومن کو سب سے بہترین نعمت، سب سے بہترین گھر میں جگہ دے گا، وہ ہے جنت الفردوس انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو، مومنوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس اسلام کے لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر لا بھی نہیں سکتے ہیں انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی اس اسلام کے خاطر۔ اس اسلام کو ہم تک، آپ تک، رہتے دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائے، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ کے اوپر کچروں کو پھینکا گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹوں کو رکھا گیا، آپ کے سر مبارک پر اجڑی رکھی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کے جسم سے خون بہایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اتنی قربانیاں دے کہ اسی اسلام کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا، اپنے خیش و اقارب کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑا، اور اپنی خونوں سے زمین کو لہو لہان کر دیا، سرخ کر دیا، زمین کے ذروں کو، زمین کے روتوں کو، اس اسلام کو بچانے کے لیے اور ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر میں اس طرف جاؤں تو پورا مضمون ہی میرا الگ ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں اللہ تبارک و تعالی موقع دے گا تو ضرور انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کے خاطر ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اور اسلام کے لیے، ایمان کے لیے وہی انسان قربانی دے سکتا ہے جس نے اسلام کی حلاوت کو چکھ لیا ہے، جس نے ایمان کا ذائقہ حاصل کر لیا، وہی انسان، وہی مسلمان اسلام کے لیے قربانی دے سکتا ہے، ورنہ کوئی اور آدمی کسی کے بس کی بات نہیں کوئی اسلام کے لیے قربانی دے۔ فرعون کے جادوگر جن کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو پیش کرنے کے لیے حاضر کیا تھا، لا کھڑا کیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی عصا کو زمین پر بہایا، رکھا، چھوڑا، وہ اژدہا بن گیا، تو ان کے چھوڑے ہوئے رسیوں کو جو سانپ بن گئے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو نگلنا شروع کر دیا، تو ان جادوگروں نے سمجھ لیا اور یقین کر لیا کہ یہ جادوگری نہیں ہے جو یہ انسان کر رہا ہے، یہ جادوگری بالکل نہیں ہے، کیونکہ جادوگری کے ہنر سے، اس کے فن سے ہم تو بخوبی واقف ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے فرعون سے بغیر حکم لیے، بغیر اجازت لیے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اور فرعون نے کہا، ان کے ایمان کو سن کر کے، ان کے ایمان کو دیکھ کر کے کہا، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ان کے اوپر ایمان لے آیا، ان کے رب کے اوپر تم ایمان لے آئے ہو، اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں پھانسی کے اوپر چڑھا دوں گا، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو جداگانہ طور سے کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا، وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کچھ کرنا ہو تو جو چاہنا، جو چاہتا تو کر لے، لیکن جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جو تجھے کرنا ہو کرنا۔ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ہم تو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تاکہ ہمارے خطاؤں کا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نتیجتاً فرعون نے انہیں قتل کر دیا، انہیں سولے پر چڑھا دیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو جداگانہ طور پر قتل کر دیا، لیکن انہوں نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دھمکیوں کے باوجود بھی کفر میں جانا گوارا نہ کیا۔ اصحاب الخدود کا معاملہ دیکھیے، وقت کے بادشاہ نے کہا ایک خندق کھودا جائے
اور خندق کو آگ سے بھر دیا جائے، اور جتنے لوگ اس غلام کے اوپر، اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لے کر کے، ان سارے لوگوں کو اس آگ کے خندق کے اندر، آگ کے دریا کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ سارے لوگ، جتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ایک معجزے کو دیکھ کر کے، ان سارے لوگوں کو بادشاہ کے حکم سے اس آگ کے خندق میں، آگ کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ ایک خاتون تھی جن کے ہاتھ میں، جن کے گود میں شیر خوار بچہ، چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی اور وہ سوچی کہ میں کیسے آگ کے اندر کودوں، اپنے اس معصوم سے میں کود سکتی ہوں، لیکن میں اپنے معصوم سے بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیا کروں میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگر کے ٹکڑے کو، اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے نے کہا ماں تو فکر نہ کر، تو فکر نہ کر، تو اللہ رب العزت کو اوپر ایمان لے کر کے آئی ہے، اس اللہ کے لیے اپنی جان دے دے اور اس آگ کے اندر کود جا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ان لوگوں کو سزا صرف اس بنیاد پر دیا گیا، آگ کی سزا آگ کے خندق میں اس بنیاد پر صرف ڈالا گیا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ عزیز الحمید کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے جرم میں، پاداش میں، آگ کے خندق کے اندر ان سارے لوگوں کو ڈالا گیا۔ ایک انسان جو اسلام کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، اسلام کا مزہ چکھ لیتا ہے، وہ کبھی اسلام سے پھر نہیں سکتا ہے جب پکا اور سچا مومن ہو جاتا ہے۔ فرعون کے ان لوگوں کو اسلام لائے ہوئے کتنا وقت گزرا تھا، ادھر انہوں نے اپنے جادو کو پیش کیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، اور فوراً چند لمحوں کی بات تھی، ایمان لے آئے، اور اب کہا فرعون تجھے جو کرنا ہو کر لے، ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے ہیں۔ کتنا وقت تھا، کتنا عرصہ گزرا تھا، لیکن ایمان ان کے قلوب کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جا کر رچ بس گیا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا، یقین کر لیا تھا کہ اب ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے جان کے اوپر ہمارا بالکل حق نہیں ہے، حق صرف اس کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان کو بلایا گیا، ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا، وہاں ابو سفیان تجارت کی غرض سے گئے تھے شام، اور ان کے سارے بہت سارے لوگ تھے، یہ نمائندہ تھے۔ ہرقل بادشاہ نے کئی سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے۔ اس نے جہاں بہت سارے سوال کیے، وہیں ایک سوال یہ بھی کیا تھا، یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے اس نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کیا ایسا بھی اب تک ہوا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو کبھی اسلام سے پھر بھی گئے ہو، مرتد بھی ہو گئے ہوں؟ کہا ایسا تو اب تک کبھی بھی نہیں ہوا ہے، ایسا اب تک تو ہم نے دیکھا نہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر کے کفر میں چلے گئے ہو، ایسا ہم نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، جو اسلام قبول کر لیتا ہے، جو اسلام کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اپنے دلوں کے اندر پا لیتا ہے، وہ کبھی بھی کفر کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر میں جانا ویسے ہی لگے جیسا کہ تم کو آگ میں جانا لگتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کفر کے اندر جانا ویسے ہی ناپسند ہونی چاہیے تمہیں جیسے تم آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو۔ کوئی پسند کرتا آگ میں جانا؟ آگ میں جان بوجھ کر کے جانا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد تم کفر میں جانا ویسا ہی ناپسند کرو جیسا آگ کے اندر جانا ناپسند کرتے ہو۔ یہ کچھ باتیں تھیں اسلام کے تعلق سے، اسلام کے لیے لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس نعمت سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے اندر جو قرآن کی آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین سے مرتد ہو جائے،
فیمت وہو کافر، اور مرتد ہونے کی حالت میں، کافر کی حالت میں وہ مر جائے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، حقارت کر دیا اور غارت کر دیا۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ اصحاب النار ہے، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، ارتداد کی راہ اختیار کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف، ان کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور جہنم کے اندر ان کا ذرہ برابر بھی عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ مرتد لوگ ہیں جو اپنے اسلام سے پھر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ باتیں لانا چاہ رہا ہوں جو آج ہر وہ میرا بھائی، ہر وہ مسلمان بھائی جس کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کا مادہ ہے، ایمان کی رمق ہے، اسلام کی رمق باقی ہے، اسلام کی چنگاری باقی ہے، وہ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات آج کے ماحول میں اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج اسلام کی بیٹیاں جن کے پاس بھی موبائل ہیں، جن کے گھروں کے اندر ٹی ویاں ہیں، جو اخبار کو پڑھتے ہیں، جرائد کو پڑھتے ہیں، مجلات کو پڑھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے ہر ضلع کے اندر، ہر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، ہر ضلع کے اندر، ہر صوبے کے اندر، ہر مقام کے اندر روزانہ نہ جانے کتنی اسلام کی بیٹیاں، خاتون اسلام مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کے گود کے اندر جا رہی ہیں، ان کی بہو بن رہی ہیں، ان کے نکاح میں آ کر کے ان کی زوجیت بچا رہی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے اسلام کی بیٹی ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی بہنیں ہیں جو آج غیروں کی بہو بن رہی ہیں، ان کے گھروں کے اندر جا رہی ہیں، ان کے نکاح کے اندر جا رہی ہیں، اور وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں، وہ کیوں جا رہی ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر تمام باتوں میں آپ کو لوگوں کو میں گھماؤں پھراؤں نہیں کہ اس کی ایک سبب یہ ہے، ایک سبب یہ ہے، ایک سبب یہ ہے، میں یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر ایک لفظوں میں کہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ مرتد کیوں ہو رہی ہیں، یہ اسلام کو چھوڑ کیوں رہی ہیں، تو اس کی یہ واضح سبب جو ہے، سب سے اہم، سب سے مین سبب یہ والدین ہیں۔ والدین سب سے مین سبب ہیں۔ یہ ایک لفظوں میں یہ جواب ہے۔ یہ کیوں اسلام کے گود کے اندر جا رہی ہیں؟ یہ کیوں کفر کی بہو بن رہی ہیں؟ کیوں کافروں کے گھروں کی زینت بن رہی ہیں؟ وہ کون ہے اس کا؟ کیا اللہ سے زیادہ وہ محبوب ہو گیا؟ کیا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ محبوب ہے؟ کیا اسلام سے زیادہ وہ محبوب ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست کبھی نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو اپنا مذاق بنا لیا، ہنسی اور کھیل بنا لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، ان سارے لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تو ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، خط لکھتے ہو، میسج کرتے ہو، محبت کا پیغام بھیجتے ہو، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی باتیں آج ان کی زبانوں سے نکل رہی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں کے اندر جو غیظ و غضب ہے اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، ان کے باہری زبان سے، باہری جملے الفاظوں سے کہیں زیادہ سخت اور غلیظ ہیں۔ یہ اتنے تمہارے دشمن ہیں کہ جہاں بھی تمہیں پا جائے تو تمہیں مار ڈالیں گے، تمہارے دکانوں کو لوٹ لیں گے،
تمہاری ماؤں کی، تمہاری بہنوں کی، تمہاری بیٹیوں کی، تمہاری بیویوں کی عزت و آبرو کو برباد کر دیں گے، تمہاری مسجدوں کو مسمار کر دیں گے۔ یہ تمہارے اتنے کٹر دشمن ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں، ہماری بہنیں، آپ کی بہنیں، ہم مسلمانوں کی بیٹیاں، ہم مسلمانوں کی بہن آج انہیں کے گھروں کے اندر جا رہی ہیں، اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے، اپنے رسول کو چھوڑ کر کے، اپنے اسلام کو، اپنے قرآن کو چھوڑ کر کے آج ان کے کفر کے گھروں کی زینت بنتی ہے۔ قصور کس کا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس والدین کی غلطی ہے جنہوں نے اپنے ان لڑکیوں کو کبھی دین اسلام نہیں سکھایا۔ اس ماں کی غلطی ہے جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کے اوپر محبت کرنا نہیں سکھایا، اللہ سے۔ اس باپ کی غلطی ہے جس نے اپنے رسول کا حق ادا کرنا اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا۔ وہ کیسے سکھائے گا؟ اس کو تو بڑے ہوتے 5 سال ہوتے ہی وہ جا کر کے اپنی اس لڑکی کو، اپنے اس لقتے جگر کو ایسے اسکول کے اندر ڈال دیتا جہاں مخلوط ماحول ہوتا ہے، جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، وہاں کافروں کے لڑکے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم مسلمانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، اور ابتدائی سے اس کے ڈریس کو بھی چین کر دیا جاتا ہے، اس کے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے شروع سے 5-6 سالوں سے لے کر کے، اور جو وہ بڑی ہوتے جاتی ہے وہ آپ کے اسلام سے، ہمارے اسلام سے، آپ کے ہمارے رب سے، رسول سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلی جاتی ہے، اور جب کچھ اور بڑی ہوتی ہے تو جا کر کے وہ اپنا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر کے آپ کے گھروں سے، ہمارے گھروں سے نکل بھاگتی ہے۔ یہ سب سے بڑا سبب جو ہے دین سے دوری ہے، دین سے دوری۔ میرے بھائیوں ایک بات اور بتاتے چلو، میں دنیا کے اندر کسی بھی اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی زور زبردستی نہیں اللہ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے۔ وہ پوری زندگی اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا، نہ قبول کرے۔ ہم کسی کو بھی زبردستی، یا ہمارا قرآن، ہمارا اسلام زبردستی کسی کو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالتا ہے۔ زبردستی ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا نبی کبھی کسی کو پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ زبردستی تلواروں کی نوک پر کسی کو کلمہ پڑھایا جائے۔ ہمیں ایسے شخص کے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو، رسول کو، اسلام کو، ایسے انسان کی کوئی کلمے کی کوئی ضرورت نہیں جس کو زبردستی کلمہ پڑھایا گیا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا رسول، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا دین دھرم اس سے منع کرتا ہے۔ وہ پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، مسلمان نہیں ہونا چاہتا، وہ شان و شوکت کے ساتھ رہ سکتا ہے، اسلامی مملکت کے اندر بھی، اسلامی حکومت کے اندر بھی رہ سکتا ہے۔ وہ اسلامی مملکت، اسلامی حکومت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے خلاف سازش نہ کرے تو، فتنہ نہ کرے تو وہ رہ سکتا ہے، چین و سکون کے ساتھ، امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکتا، کوئی پابندی نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے، اس کو چھوٹ ہے۔ لیکن اگر ایک اسلام کا ماننے والا، ایک مسلمان، اسلام کو سمجھنے، اسلام کو مان کر کے، اللہ کو مان کر کے، رسول کو مان کر کے، قرآن کی، اسلام کی گواہی دینے کے بعد بھی اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اسلام سے چھوڑ کر کے کفر کے گود کے اندر چلا جائے، تو پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ یہ اسلام کی سزا اس شخص کے لیے جو شخص اپنے اسلام کو چھوڑ دیتا، وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو۔ کافروں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، وہ شان و شوکت کے ساتھ بلا کسی انتشار فتنہ پھیلائے ہوئے اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں، کوئی دباؤ، کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن اگر ایک مسلمان اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اس کی سزا اسلام کی طرف قتل ہے۔ لیکن یہ قتل ہم اور آپ نہیں کریں گے، ہم اور آپ نہیں قتل کریں گے کہ چلو آج اسلام کو چھوڑا جا رہا ہے تو قتل کرنا، نہ، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جہاں اسلامی مملکت ہو، جہاں اسلامی حکومت ہو، اور وہاں پر ایک پورا پروسیجر ہے، وہ کیوں اسلام کو چھوڑی ہے، کیوں اسلام سے مرتد ہوا ہے، یہ سارے پورا سب کچھ کرنے، چھان بین کرنے کے بعد تب آخری سزا جا کر کے اس کی قتل ہوگی۔ ہمارا اور آپ کا کام نہیں، ہم تو ایک ایسے ہی دوسرے ملک کے اندر رہتے ہیں۔ یہ سزا، یہ اسلام کی کتنی اہمیت ہے اور کیا مقام ہے اسلام کو چھوڑنے والے کی، یہ وہ اس کی سنگینی بتا رہا تھا میں، ارتداد کی کتنی سنگینی، کتنا زبردست مسئلہ ہے یہ، کتنا سنگین مسئلہ ہے یہ۔ تو یہ ارتداد جو آ رہا ہے،
مرتد جو ہو رہی ہیں ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، خاتون اسلام، اس کی سب سے پہلی وجہ، بڑی وجہ تو یہ مخلوط تعلیم ہے، مخلوط تعلیم۔ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر مخلوط تعلیم ہو، جہاں پر لکڑیاں ہو اور جہاں پر آگ بھی ہو، تو کبھی نہ کبھی اگر ہمارا گھر بازو میں ہے اور سامنے آگ لگی ہوئی ہے، ہم دور ہے آگ ہم سے، لیکن ہم اس محلے میں، اس ماحول میں ہیں، آس پاس میں ہیں، تو ہم پہلے سے اپنے گھر کو بچانے کی فکر کر لیتے کہ ایسا نہ ہو کہ آگ وہ ہمارے گھر کے اندر آ جائے اور ہمیں بھی جلا کر کے خاک کر دے، ہمارے گھر کو بھی۔ وہ اسکول جہاں مخلوط ماحول ہے، مخلوط تعلیم ہے، وہاں پر مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں اور کافر کے لڑکے ہیں، ایسی جگہ پر رہتے ہوئے جہاں 10 سال 8 سال 12 سال 15 سال تک ایک لڑکی رہے گا اور ایک لڑکا رہے گا، وہاں پر کیا ہونے والا؟ آگ ہے اور لکڑی ہے، وہ آگ لگنے ہی والی ہے اس کے اندر۔ قصور ماں باپ کا ہے جنہوں نے ایسے ماحول کو دیا اپنی بیٹیوں کو۔ تو پہلا سبب جو ہے دین سے دوری، دین سے ناواقفیت۔ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو دین نہیں سکھایا۔ ہم نے کیا دیا ان کو؟ ہم نے ان کو ٹی وی دی، ہم نے ان کو موبائل دیا اور ہم نے ان کو بہت ساری دوسری چیزیں دی، ہم نے انہیں اسلام نہیں سکھایا جیسا اسلام سکھانے کا حق تھا۔ ہم نے انہیں ہم سکھاتے کیا؟ ہم سکھاتے کیا؟ ہمارے تعلیم دینے کا ایک نظریہ دیکھ لیجئے، کتنا ہم نیچے چلے گئے تعلیم دینے کی غرض سے۔ ہم اپنی بچی کو مسجدوں میں مولوی صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں اور غرض کیا ہوتا؟ ہاں میرے بچے قرآن پڑھ لیا ہے، بس الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس، قرآن میری بچی کا ختم ہو گیا۔ وہ باپ اتنا ہی چاہتا، وہ ماں اتنا ہی چاہتے کہ میری بچی کا قرآن ختم ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اسلام کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اسلام ہم کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، اللہ رسول کی منشا کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ دنیا میں کیسی زندگی گزاری جاتی ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا، جنت اور جہنم کا معاملہ کیا ہے، اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، اس کا معاملہ کیا، اسلام کے لیے کیسی قربانیاں دی گئیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتی ہے۔ وہ تو صرف ایک عربی عبارت پڑھ لی بس ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن سے پڑھنے بھی علمنا الایمان، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کو سیکھتے تھے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا؟ علمنا الایمان، ہم سب سے پہلے ایمان کو سیکھتے تھے۔ ثم علمنا القرآن، پھر اس کے بعد ہم قرآن کو سیکھتے تھے۔ فازددنا ایمانا، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی تھی اور ہمارے دلوں کا ایمان کا جذبہ جو ہے ابھرنے لگتا تھا۔ ہم ایک عربی عبارت پڑھاتے تو اس سے کیا حل ہونے والا ہے؟ باقی پوری زندگی ہم اس کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ مخلوط ماحول کے اندر، مخلوط تعلیم کے اندر۔ اور ایک سبب ہے، جب وہاں سے ہماری لڑکی نکلتی ہے تو اس کے بعد کہاں جاتی ہے؟ وہ پڑھایا کیوں جاتا پتہ ہے؟ ایک دور تھا جب ہمارے پرکھے، اور آج بھی ہوں گے ہمارے پرکھے، ہمارے آبا و اجداد جو ہوا کرتے تھے، وہ عورتوں کی کمائی کھانا گالی سمجھتے تھے، گالی۔ عورتوں کی کمائی کو کھانا گالی سمجھتے تھے، وہ ایک بہت ہی عائر اور تانا سمجھتا تھا اپنے لیے۔ لیکن آج کے جو ماں باپ ہیں وہ تو فخر سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کما کر کے لائے اور ہمیں کھلائے، ہمارے بیوی کما کر کے لائے اور ہمیں کھلائے، ہمارے بہن کما کر کے لائے اور ہمیں کھلائے۔ یہ فخر سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہ پڑھایا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ اللہ رسول کو نہ پہچانے، دین اسلام کو نہ پہچانے، چلے گا کفر کی گود میں۔ اگر انسان ان سے سمجھانے لگے کہ بھئی اپنی لڑکی کو ذرا دیکھو، اپنی بیٹی کو ذرا دیکھو، اس کے چال ڈھال تھوڑا تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور ذرا اب اس کو نہ جانے دو، اس کو جاب چھوڑا دو، جاب آفسوں میں جانا، اور اس طرح سے بہت سارے دوسرے کمپنیوں کے اندر جانا، اور اس طرح سے جو ساری چیزیں ہیں، جو جاب کی جو سارے لائنیں ہیں، تو ایک وہ ذمہ دار جو ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ارے کیا کریں، ہم تو اسی کے کمائی کے سہارے جی رہے ہیں، اگر ہم اس کو پابندی لگا دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ آوازیں ہیں معاشرے میں لوگوں کی طرف سے جو اٹھ رہی ہیں۔ پڑھائے میرے بھائیو، یاد رکھنا، عورتوں کو کمائی کی ذمہ داری اسلام نے کبھی بھی نہیں دیا ہے۔ اسلام نے، اللہ نے، رسول نے کبھی بھی یہ نان و نفقہ کی ذمہ داری عورتوں کے اوپر نہیں رکھی ہے، وہ مردوں کے اوپر رکھی ہے۔ ہر حال میں مردوں کو کما کر کے کھلا رہا ہے۔ اگر وہ
بیوی ہے تو وہ شوہر کے حیثیت سے ایک شوہر اپنی بیوی کو کھلائے گا، اگر وہ ماں ہے تو باپ اسے کھلائے گا، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ اسے کھلائے گا۔ الغرض جس بھی درجے میں ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، ایک مرد ہے ایک ذمہ دار بنتا اسے کما کر کے کھلانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ تم وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ، تم گھر کی ملکہ ہو اور شمع کے محفل کے شمع نہیں ہو، تم نہ بنو تم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہیں گھر کی زینت ہے، اللہ نے انہیں گھر کی ملکہ بنا، اور ذمہ داری جو ہے نان و نفقہ کی، کاروبار کی، یہ مردوں۔ ہاں اگر وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، اسلام کے حق کو ادا کرتے ہوئے، سارے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے اور ان کے اندر کچھ مزید صلاحیت ہے تو گھر کے اندر بیٹھ کر کے وہ کما سکتی ہے، اپنے عفت کو بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ایک عورتوں کے مجلس کے اندر رہ کر کے، عورتوں کے ماحول میں رہ کر کے وہ کر سکتی، کما سکتی ہیں، اپنی عزت کو، اپنے اسلام کو، ساری چیزوں کو بچاتے ہوئے، سارے لوگوں کا حق ادا کرنے کے بعد یہ جائز ہے چہر دیواری کے اندر رہ کر کے، ورنہ یہ جواز کی صورت ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ فرق ہے دونوں کے اندر، ذمہ دار نہیں ہے وہ، جائز ہے، وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری تو مرد کی ہے۔ لیکن ایسی تعلیم، ایسا کاروبار، ایسا جاب جس سے اسلام کو انسان بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے، اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھے کافر ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے، دین اسلام سے دور کر دے، وہ فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے، سارے لوگوں کے لیے فتنہ ہے وہ۔ اور اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے لڑکیاں جاہل ہو جائے، جاہل بن کر کے بیٹھ جائے، گھروں کے اندر بیٹھی رہے، کم سے کم ان کا اسلام تو بچا رہے گا، ان کا اسلام تو بچا رہے گا۔ اگر وہ اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی، کافر بن گئے، اسلام سے مرتد ہو گئی، تو پوری دنیا کے مالک ہو جائے تو کیا فائدہ؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرہ دونوں جگہ کا خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہے، تباہی بربادی۔ اور دیکھیں ہوتا کیا، آج یہ منظم سازشوں کے تحت باقاعدہ بینر لگا کر کے کہ ہم اتنے مہینوں کے اندر اپنے ماحول میں 2100، 2100 یا 2500 یا 1800 یا 1500 جو بھی ان کی تعداد اور ٹارگیٹ ہے، وہ باقاعدہ منظم سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت بہت پیچھے سے پلان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کی لڑکیوں کو برباد کرنا ہے، ہمیں انہیں ان کے اسلام سے دور کر دینا ہے، ان کے اللہ سے، ان کے رسول سے دور کر دینا ہے، اور انہیں کافر بنا دینا۔ وہ اپنے دامے محبت کے اندر پھنساتا ہے، اپنے جال کے اندر پھنساتا ہے، اپنے چنگل کے اندر پھنسا لیتا ہے ہماری بیٹیوں کو، ہماری لڑکیوں کو، اسلام کی بیٹیوں کو، اور اس کے بعد میں اپنے شادی کے جال میں پھنسا کر کے اس سے نکاح کر کے چند دن رکھنے کے بعد، چند ہفتے رکھنے کے بعد، چند مہینہ، ایک مہینہ، چند مہینہ رکھنے کے بعد وہ اسے لات مار دیتا ہے، اب وہ اپنے گھر والوں سے بھی گئی، اپنے اسلام سے بھی گئی، وہ کافر ہو گئی، وہ مرتد ہو گئے، اور وہ لوگ بھی اسے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، اسے بھی لات مار دے رہے ہیں، اور کبھی تو کبھار اسے بازاروں کے اندر لے جا کر کے بیچ دیتے ہیں، اور تو کبھی تو اسے ایسی سزا دیتے ہیں کہ ہمارے انسانوں کی صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں، انسانوں کی اسے دیکھتے ہوئے، اسے سنتے ہوئے روح بھی کانپ اٹھتی ہے، ایسی سزا دیتے ہیں اس لڑکی کو۔ میں تو بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن کم سے کم جن کے پاس موبائل ہے، دیکھو یہ کس کا قصور ہے؟ میں پھر وہیں پر آ رہا ہوں، قصور ہمارا ہے، والدین کا۔ اور یہ وہی والدین تھے میرے بھائیوں جو یہ کہا کرتے تھے، ارے نانا مولوی صاحب ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، کیا یہ بات نہیں تھی؟ جن سے بھی کہو، جو بھی بات کہو، ارے نہیں ہماری بیٹی ہے، ہمیں اپنی بیٹی کے اوپر پورا بھروسہ ہے، ہماری بیٹی وہ نہیں کر سکتی ہے، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، ہماری بیٹی تو ہم نے بہت سکھایا ہے، بہت پڑھا۔ کیا یہ لوگ جان بوجھ کر کے اپنی بیٹی کو کافر بنا رہے تھے کیا؟ سارے باپ تو یہی کہا کرتے تھے، ساری مائیں تو یہی کہا کرتے تھے، ہمیں اپنی بیٹے پر پورا بھروسہ تھا، لیکن دیکھ لو نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں،
جب ہماری میری اپنی بیٹی، ہم سب کے بیٹی، آپ کے بیٹی، آپ کے بیٹی، آپ کے بیٹی، ہم سب کے بیٹی خاتون اسلام کی بیٹیاں ایک ایک کر کے نہ جانے کتنا ان درندوں کا شکار بن جائیں، اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے. کس کا قصور ہے میرے بھائیوں؟ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے اور بھی تو راستے ہیں، اور بھی تو ذرائع ہیں میرے بھائیوں. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں ڈاکٹر بنیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کی بڑی بیٹیاں پڑھیں اور اپنی بچوں کو تعلیم دیں، لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں، اللہ کو بتائیں، اللہ رسول کی تعلیم دے، دین اسلام کی، قرآن کی تعلیم دیں. ہم انہیں دین سکھا دیں، اس کے بعد ہم دوسری طرف جائیں. میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ آج کم سے کم ڈیلیوری کے موقع پر ہماری عورتیں خاتون اسلام نہ جانے کون کون سے ہاسپٹل کے اندر اور اسپتالوں کے اندر جاتی ہیں، وہاں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو، ان کے جسم کو، ان پارٹس کو، ان حصوں کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، نہ جانے ان کے ساتھ کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں ہمارا اپنا اسپتال ہو، میں بھی چاہتا ہوں ہمارا اپنا اسکول ہو، اپنے کالج ہو، اپنی یونیورسٹی ہو، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن ذرائع اور بھی ہیں. آج میں سمجھتا ہوں 25 کروڑ کم سے کم تعداد اگر سمجھ لیں، 25 کروڑ پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے یا نہیں ہے؟ 25 کروڑ کی تعداد لے جاؤ ایک پیغام آج مجھ سے. 25 کروڑ، اگر 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، 1 روپیہ، 1 روپیہ، 1 روپیہ، 1 روپیہ پورے ہندوستان سے آ جائے، 25 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے 25 کروڑ ہو جائے گا. اور ایک دن میں 25 کروڑ میں آپ جو چاہو بنا لو، چاہے بڑے سے بڑا ہاسپٹل بنا لو، بڑے سے بڑا دواخانہ بنا لو، بڑے سے بڑا کالج، یونیورسٹی اور نہ جانے یونیورسٹی بنا لو، جو چاہو بنا لو. آپ ہندوستان کے لیول پر نہیں بنا سکتے نہ بناؤ، کم سے کم اپنے علاقے کے، اپنے صوبے کے حساب سے ہم چاہے تو بنا سکتے ہیں. ہم چاہے تو اپنے دن میں جو چند چائے پیتے ہیں، چند پان اور بیڑی سگریٹ میں لگاتے ہیں جو روپے، اس میں سے ہم ایک ایک چائے، ایک ایک پان، ایک ایک گٹکا اور بیڑی کے اندر ہم کم کر دیں. ایک دن میں اگر چاہے تو اپنے صوبے کے حساب سے بھی، اپنے صوبے میں، اپنے صرف شہر بمبئی کی بات میں کروں، اگر تمام مسلمانوں کی اگر بات کروں، اور تمام مسلمانوں کو چھوڑ دو، صرف اہل حدیث کی بات کروں، اہل حدیث کی، صرف اہل حدیث شہر بمبئی کے اندر چاہیں، اتنا پیسہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، ایک دن میں ایک ہاسپٹل تعمیر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایک اسکول، ایک کالج تعمیر کر سکتے ہیں، اور تعمیر کر کے بچانا چاہتے ہو تو بچا لو اپنی لڑکیوں کو، اسلام کی بیٹیوں کو. یہ ایک مثال ہے، اور کوئی بہت بڑی لاگت ایک انسان کے اوپر نہیں آنے والی ہے بالکل بھی. اگر آپ کا یہ ملاڈ ہو گیا، کاندے والی ہو گیا، جوگیشوری ہو گیا، گورے گاؤں، یہ اتنا ہی مل کر کے اگر صرف کرنا چاہو، صرف اہل حدیث لوگ مل کر کے، تمام دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، صرف مل کر کے گورے گاؤں، مالونی، ملاڑ، کاندے والی، اتنا ہی مل کر کے اگر صرف کرنا چاہو، ایک دن میں تعمیر کر سکتے ہیں. بناؤ اپنا. مسجدیں ہم نے بہت سارے بنا لی، اسکول بنانے کی طرف آ جاؤ، دواخانہ بنانے کی طرف آ جاؤ، بناؤ، بچاؤ اپنی بیٹیوں کو. اگر نہیں بچاؤ گے تو کل دن قیامت یہی لڑکیاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، ہمارے گریبانوں کو پکڑ لیں گی. یہ میرا باپ تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا فلاں تھا، یہ میرا فلاں تھا، انہوں نے ہم کو اسلام کو سکھایا نہیں، ہمیں تو جاب میں لگا دیا، ہمیں تو مخلوط تعلیم کے اندر بھیج دیا، ہمیں فلاں جگہ بھیج دیا. کیا جواب دیں گے؟ یہ جو کافر ہو رہی، مرتد ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار میں پھر کہوں گا، مخلوط تعلیم کس نے دلائی؟ والدین نے، ذمہ دار نے. جاب پر کس نے لگایا؟ ذمہ دار نے. دین کا کس نے نہیں سکھایا؟ ذمہ دار نے. سارے سوالوں کا جواب صرف ذمہ دار آتا ہے، بچ نہیں سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین جو باتیں کہی کہ ہم سارے لوگوں کو تمام باتوں کے اوپر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.